من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المضطهدين، واللعنة على أعدائهم من أول الدهر إلى أبد الآبدين. أما بعد، فبسم الله الرحمن الرحيم. عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن لقتل الحسين لحرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدا. اجتماع صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. مجلس کی قبولیت کے لیے اجتماع صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اس میں کوئی شک نہیں کہ رب الارباب کے کلام پاک کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کا رتبہ ہے. تو جس طرح ہم کہتے ہیں لا ریب فیہ، اللہ کے کلام کے لیے معانی اور الفاظ کے اعتبار سے، اسی طرح جو کلام جس کی نسبت حضرت کی طرف ثابت ہو، اس کے لیے بھی ہم لفظی طور پر نہیں تو معنوی طور پر لا ریب کہہ سکتے ہیں. اور ہم جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلام ہے رتبے میں، یعنی جس طرح اللہ کے کلام کی گہرائی کے ہم قائل ہوتے ہیں، اسی طرح نبی کے کلام کی گہرائی ہے. یعنی جس طرح قرآن دعوت دے رہا ہے افلا یتدبرون ام علی قلوب اقفالها، تو قرآن میں جس طرح کلام الہی میں قرآن ہمیں دعوت دے رہا ہے، اس لیے کہ اس کے 70 باطن ہیں. تو جو کلام قرآن کے بعد آتا ہے درجے میں، اس کے باطن کتنے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ جو رتبہ بندی ہے، یہ ہمیں غور کرنے پر مجبور کرتی ہے کہ جس طرح ہم قرآن کے لیے تعامل کے قائل ہیں، نبی کے کلام میں بھی تعامل کرتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ نبی کی وفات کے بعد قول نبی، فعل نبی میں آج تک ہمارے علماء برس ہا برس تک بحث کرتے رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ایک روایت، ایک فرمان نبی جب گزر جاتا ہے تو یوں ہی نہیں کہ بس جو پہلے کی تھی اسی پر اکتفا کیا جائے، نہیں، جب وہ آ جاتی ہے تو پھر نئے سرے سے اس میں بحث ہوتی ہے. تو اللہ کے رسول نے، جیسے کہ میں نے عرض کیا ہے بعض مجالس میں، جب بھی مولا حسین آتے تھے بچپن میں
آپ کبھی گود میں بٹھاتے حسین علیہ السلام کو، کبھی زانوں پہ بٹھاتے، کبھی سینے سے لگاتے، اور مولا حسین کے اتنے بوسے دیتے کہ بعض اوقات اپنے منہ کا لعاب دہن بھی باہر آ جاتا۔ یہ الگ چیز۔ تو یہاں پر بھی جب آپ نے یہ روایت صادر کی، یہ فرمان صادر کیا ہے، تو ایسی کچھ کیفیت ہے۔ مولا حسین آئے ہیں، آپ نے مولا حسین کو زینوں پہ بٹھایا ہے، اس کے بعد یہ فرمان جاری کیا ہے۔ اب میں اس فرمان کی گہرائی کے مطابق یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اللہ کے رسول نے پوری کربلا کو مدینہ سے مدینہ تک کو نظر میں رکھتے ہوئے یہ فرمان جاری کیا، ان لقتل الحسین لحرارۃ فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ حسین علیہ السلام کی شہادت جو ہے وہ ایسا جذبہ اور اثر رکھتی ہے کہ قیامت تک مومنوں کے دلوں سے ختم نہیں ہونے اس حرارت کو میں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے حرارت، حرارت حقیقت میں زندگی کو کہا جاتا ہے، اور برودت جو ہے موت کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک استعمال موجود ہے لغت عرب میں، اور ہمارے ہاں بھی موجود ہے لیکن مختلف تعبیر ہے۔ مہم امام حسین کی شہادت سبب ہے، میں نے عرض کیا ہے امام حسین علیہ السلام کی شہادت سبب ہے، مسبب ہے وہ حرارت جو آپ کے ساتھ جو مومنین گزر چکے اور جو مومنین آئیں گے سب کی دلوں میں ہوگی۔ اور یہ ضمانت کس کی ہے؟ خاتم الانبیاء کی۔ تو ہم روایت سے چل کے جب روایت کی طرف آتے ہیں تو دن بدن عاشور کا جب صبح طلوع ہوتا ہے تو ایک نیا عاشور ہوتا ہے گزشتہ سال سے مختلف۔ جب بھی نیا ایک محرم آتا ہے تو یہ نیا محرم گزشتہ محرم سے ہوتا ہے مختلف، عزاداری کے اعتبار سے، اقامہ شاعر کے اعتبار سے، مراسم عزا کے اعتبار سے۔ تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ حسین کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں ہے، اس کا اثر ظاہری یہ ہوگا کہ مومنوں کی دلوں میں، مومنوں کی دلوں میں، نہ منافقوں کی دلوں میں نہ کافروں کی دلوں میں۔ اب یہ بات واضح ہے، مومنوں کی دلوں میں جذبہ ہوگا، جوش ہوگا، وہ کبھی بھی نہیں مرے گا۔ اب بجائے اس کے کہ اللہ کے رسول کہتے الی یوم القیامہ، اس کی جگہ پر فرمایا ابداً۔ میں سمجھتا ہوں کہ بلاغت میں اگر جائیں تو الی یوم القیامت کی بجائے ابداً کی لفظ جو ہے وہ زیادہ بلیغ۔ تو آپ نے فرمایا ابداً لا تبردو ابداً، یہ گرمی اور جوش جو ہے قیامت تک بلکہ رہتے زمانے تک تھمنے والی نہیں۔ تو تبرود جو ہے اس کی ایک تعبیر یہ ہے کہ جو جوش ہے وہ تھوڑا کم ہو جائے، اس جوش میں تھوڑی کمی آ جائے، اس کو بھی تبرد کہا جاتا ہے۔ اور یہ جوش بالکل ختم ہو جائے، اس کو بھی تبرد کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کے رسول نے
بغیر کسی وضاحت کے کیا فرمایا؟ لا تبرد، نہ کبھی تھم ہوگا اور نہ کبھی ختم ہوگا۔ حسین کی شہادت کوئی معمولی شہادت نہیں، یہ جذبہ نہ مرنے والا ہے اور یہ جوش کبھی مرنے والا نہیں ہے۔ اب میں کہوں ظاہری طور پر اس کی مثال ہے عزاداری کے مراسم کو آباد رکھنا، کہ ہم جو بھی مومنین ہیں ہمارے ساتھ سب کے سب عزاداری امام حسین کو ایک بڑی لگن اور شوق کے ساتھ انجام دیتے ہیں۔ میں نے ایک مجلس میں کہہ دیا تھا کہ بھائی دیکھو، یہ وہ جذبہ ہے جس جذبے کی وجہ سے ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کو برپا کرتے ہیں۔ نہ رات دیکھتے ہیں، نہ دن دیکھتے ہیں، نہ گرمی دیکھتے ہیں، نہ سردی دیکھتے ہیں، کسی چیز کو نہیں دیکھتے۔ حالانکہ بعض ایسی عزاداری میں نے دیکھی ہے کہ برف باری ہو رہی ہوتی ہے اور عزاداران امام حسین عزاداری کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں جو ہے احساس نہیں ہوتا کہ کیا موسم ہے، موسم کی صورتحال کیا ہے، لیکن عزاداری کے ساتھ جو ہمارا عشق اور ربط ہے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا عشق اور ربط ہے، وہ ہمیں اس چیز سے غافل کر دیتا ہے کہ موسم کا حال کیا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں کہ ہمیں اس سے غافل کر دیتا ہے میں نے جو کما زنی کی ہے، میں نے جو زنجیر زنی کی ہے، وہ مجھے نقصان پہنچا رہی ہے یا نعرہ حیدری محمد وآل محمد صلوات۔ اللہ شاہد ہے، بچپن سے میں یہ دیکھتا آ رہا ہوں۔ ماتم تو مختلف ہوتے ہیں، عزاداری جو جہاں یہ جہاں کہتے ہیں کہ کما زنی ہے، خون ریزی کر رہے ہوتے ہیں مومنین، اپنا خون بہا رہے ہوتے ہیں زنجیر زنی کے ذریعے سے، کما زنی کے ذریعے سے، ایک نوکلی قسم کی ہوتی ہے غرز، جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ بھی ایک عزاداری ہے، وہ بھی سر میں مارتے ہیں۔ میں بچپن سے دیکھ رہا تھا کہ مومنین عزاداران امام حسین عاشور کے دن اس طرح سے سر پہ مار رہے تھے جو کوئی بے ہوش آدمی جو اصلاً اس سے غافل ہو کہ یہ اگر میرے سر میں اندر گئی تو میری موت ہو سکتی ہے، بلکہ اچھل کر کود کر وہ کر رہے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا یہ جذبہ جو ہماری دلوں میں ہے، مومنوں کے دلوں میں ہے، عشق حسین علیہ السلام جو ہے وہ ہمیں غافل کر دیتا ہے اس سے کہ جو عزاداری ہم قائم کرنے جا رہے ہیں اس سے ہمیں نقصان کیا ہوگا۔ وہ لوگ جو اپنے آپ کو ہوش مند سمجھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں بھائی اپنے سینے پہ کیوں مار رہے ہو، اپنا سر کیوں پھوڑ رہے ہو، اسے سر پھوڑنا لگتا ہے، اور آپ کو ایثار امام حسین علیہ السلام میں شریک ہونا لگتا ہے۔ اپنی پشت کو زخمی کیوں کر رہے ہو، اتنا خون نکال رہے ہو، اس سے پشت کو زخمی کرنا لگ رہا ہے اور آپ کو امام حسین کی خوشنودی نظر آ رہی ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول کی بشارت ہے آپ اور آپ۔ جب ہم مجلس میں ہوتے ہیں نا، یہ بشارت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہم اس جذبے کے تحت ہوتے ہیں، ہم اس عشق حسینی کے تحت ہوتے ہیں یہاں پر مجلس میں۔ تو میں نے عرض کیا یہ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ عشق ہے، وہ جذبہ ہے جو نہیں مرتا، جس کی وجہ سے ہم ہر سال بڑے شوق سے عزاداری کو قائم کرتے ہیں، مجالس کو قائم کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے
ابھی یہ دن چل رہے ہیں، انہی دنوں میں ہمارے علاقے میں، اور تمام علاقوں میں ایسا ہی ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے علاقے میں 2 بجے دن کو، اور نجف کی گرمی کتنی ہے؟ 45 سے اوپر، ہمارے یہاں بھی تقریباً 48 اور 49، اتنی گرمی، اتنی شدید گرمی میں، اور شام 5 بجے تک یہ دھوپ ہمیں چھوڑنے والی نہیں۔ میں خود ان جلوس میں شریک رہا ہوں۔ 5 بجے تک کوئی سایہ نہیں ہے، جب تک شام نہیں ڈھلتی تب تک کوئی سایہ نہیں ہے، دھوپ ہی دھوپ ہے۔ اسی دھوپ میں دھوپ کی پرواہ کیے بغیر مومنین عزاداری یا حسین کرتے جا رہے ہیں، اور نوحہ خانی کرتا جا رہا ہے۔ یہ امام حسین سے عشق کا جذبہ نہیں تو اور کیا ہے؟ رسول اللہ کی بشارت نہیں تو اور کیا ہے؟ تو خوش نصیب ہیں ہم اور آپ کہ امام حسین کی عزاداری کو برپا کرتے ہیں۔ تو 2 کام ہوتے ہیں، ایک تو امام حسین علیہ السلام سے عشق کا مظاہرہ ہوتا ہے، اور دوسرا اللہ کے رسول کی بشارت کی صداقت۔ اللہ کے رسول نے فرمایا حسین علیہ السلام کی شہادت کوئی معمولی چیز نہیں، معمولی شہادت نہیں، اس کا اثر ہے جو قیامت تک ہوگا۔ ظاہری اثر یہ ہوگا کہ جب بھی وہ دن آئیں گے تو مومنین کے لیے غم کا عالم ہوگا، پرسہ دے رہے ہوں گے سیدہ کو، پرسہ دے رہے ہوں گے علی مرتضیٰ کو، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا، امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کو پرسہ دے رہے ہوں گے، مجالس میں شرکت کر رہے ہوں گے۔ یہ ایک اثر ہے۔ اور میں نے عرض کیا یہ اثر دن بدن بڑھتا ہی چلا جا رہا ہے، کہ دشمن کہہ رہا ہے، جو ہوش مند ہیں وہ کہہ رہا ہے کہ نقصان اٹھا رہے ہو، یہ کر رہے ہو، وہ کر رہے ہو، لیکن پھر بھی ہم کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ نقصان اٹھا رہے ہو، جب مومنین خرچ کر رہے ہیں تو بڑھتے جا رہے ہیں، اموال میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور تعداد میں بھی بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک اثر ہے۔ ایک ہے باطنی اثر، امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا باطنی اثر ہوگا کہ مومنین کا امام حسین کے ساتھ ایک ایسا تعلق ہوگا جو بے مثال ہوگا۔ میں عرض کروں کہ اللہ کے رسول نے اور ائمہ علیہ السلام نے امام حسین کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ دینے کی فرمائش کی۔ آپ یہ دیکھیں کہ کوئی ایسی مناسبت ہو جس میں زیارت امام حسین علیہ السلام نہیں، بڑی سے بڑی مناسبت، غدیر کے علاوہ بڑی سی بڑی مناسبت ایسی ہو جس میں امام حسین کی زیارت نہیں۔ آخر کیا وجہ ہے؟ ائمہ نے اور اللہ کے رسول نے سب نے یہ کہا جاؤ حسین کی زیارت کے لیے، وہاں جاؤ۔ اچھا یہ بھی کہہ سکتے تھے نا کہ بانی اسلام جو ہے نبی کے پاس آؤ زیارت کے لیے۔ اچھا خانہ کعبہ کے لیے قرآن میں اللہ نے اعلان کر دیا کہ حج کرو، مستطیع لوگوں پر حج فرض ہے، اور جو مستطیع ہیں لیکن نہیں پہنچ پاتے
یا مستطیع نہیں ہے تو حج کے علاوہ باقی ایام میں عمرہ کر سکتے ہیں، یعنی خانہ کعبہ کی زیارت پھر بھی سال میں جب جی چاہے کر سکتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت۔ اب اس کو چھوڑتے ہیں، مستطیع آ گئے حج کے لیے، عرفات کے میدان میں پہنچ گئے، کامل زیارات کی روایت پڑھ رہا ہوں۔ عرفات میں حاجی بھی ہیں، کربلا میں حسین کے زائر بھی ہیں۔ مولا کیا فرماتے ہیں؟ اس نے یہ سوال کیا، مولا میں اس سال حج پہ نہیں جا سکا، عرفہ کو نہیں پا سکا، مولا حسین کی زیارت کی عرفہ کے دن۔ تو امام نے کیا فرمایا کہ کوئی تم نے نقصان نہیں اٹھایا، جو ثواب تمہیں ملنا تھا وہ تمہیں ملا۔ تعجب سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے مولا کہ عرفہ اور امام حسین کی زیارت کربلا میں عرفہ کے دن برابر ہوں؟ تو مولا نے کیا فرمایا تھا کہ اللہ عرفہ کے دن میدان عرفات میں حاجیوں کی طرف نظر کرم کرنے سے پہلے کربلا میں حسین کے زائروں کی طرف نظر کرم کرتا ہے۔ تو یہ ہے امام حسین کے زائر کی فضیلت۔ تو ہر وقت ائمہ نے کہا ہے کہ توجہ کرو حسین کی طرف، توجہ کرو حسین کی طرف۔ گویا کہ ائمہ نے باطنی طور پر امام حسین علیہ السلام کو کیا قرار دیا ہے؟ مومنوں کا توجہ کا مرکز قرار دیا، یعنی یوں کہا جائے کہ خانہ کعبہ گویا کہ قرار دیا ہے، توجہ کا مرکز۔ حج کیا ہے؟ حج بھی ایک قسم کی زیارت ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ امام حسین کے پاس جب آتے ہیں عرفہ کے دن تو آپ کو حج ملے گا، لیکن یہ کہہ سکتے ہیں کہ امام فرماتے ہیں 70 حج سے زیادہ تمہیں ثواب ملے گا، اور وہ بھی کس کے کہنے پر؟ ام المومنین نے پوچھا، اللہ کے رسول نے فرمایا 1 حج کے برابر ثواب، 2 حج کے برابر ثواب، کہا 2 حج، 3 حج کے برابر ثواب۔ پوچھا ام المومنین نے 3 حج، آپ نے فرمایا 4 حج۔ ام المومنین نے پوچھا 4 حج، آپ نے فرمایا 5 حج۔ بڑھاتی گئی سوال، اللہ کے رسول عدد بڑھاتا گیا، جب تک وہ ام المومنین خاموش نہیں ہوئی اللہ کے رسول خاموش نہیں ہوئی۔ تو یہ ہے امام حسین کی زیارت۔ صحیح ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ واجب حج کے بعد، حجۃ الاسلام کے بعد مستحب جتنی بھی حج ہیں ان کے برابر امام حسین کی زیارت کا ثواب ہے، یعنی 70 حج مستحب کوئی کر لے، یعنی 70 بار خانہ کعبہ کا طواف کر لے اور یہاں پر 1 مرتبہ حسین کی زیارت کر لے، برابر۔ آخر یہ سب کیوں؟ اللہ اور اس کا رسول اور ائمہ یہ چاہتے ہیں کہ حسین کی طرف توجہ رکھو، کیونکہ حسین ہے مصباح الہدا و سفینۃ النجات۔ ایک روایت موجود ہے بشائر میں، احمد شلال نے، خضر شلال نے لکھی ہے 1200 ہجری میں، اس نے مدینۃ العلم سے نقل کی ہے۔ روایت کو مستمسک کی حاشی میں بھی لکھا گیا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں ہم سب جو ہیں کشتی بان ہیں، لیکن ہمارے دادا حسین کی کشتی سب سے آگے ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے
حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات۔ اگر ہدایت پانی ہے تو حسین کے دروازے پہ آؤ، اگر قیامت کے دن نجات پانی ہے تو حسین کے دروازے پہ آؤ۔ کربلا سے پہلے اللہ کے رسول نے حسین کی عظمت کو اتنا کہا، ہدایت پانی ہے حسین کے پاس آؤ، نجات پانی ہے حسین کے پاس آؤ۔ لیکن جن دلوں پر پردے پڑے ہوئے ان دلوں کی وجہ سے عاشور کا دن طلوع ہوا۔ خانزاداران امام حسین، عاشور کا دن طلوع نہیں ہوا، مصیبت اہل عبا کا دن شروع ہوا۔ امام حسین علیہ السلام اصحاب بھیجتے رہے، شہادتیں ہوتی رہیں۔ ہاں وہ وقت بھی آ گیا کہ بنی ہاشم کے جوان شہادت کے لیے بھیجے گئے۔ ہاں زاداران امام حسین، علی اکبر جیسا کڑیل جوان شہادت کے لیے بھیجا گیا، قاسم جیسا جوان شہادت کے لیے بھیجا گیا۔ جب کوئی نہ بچا تو امام حسین علیہ السلام دین محمد کا دفاع کرتے کرتے ایک وہ وقت آ گیا کہ امام حسین نے شہادت دی ہے۔ زاداران امام حسین، اگر صرف یہی ہوتا تو شاید ہم اتنا گریہ نہ کرتے۔ شہادت کے بعد کون سا حسین؟ حسین جو نواز رسول ہے، اس کی لاش پر گھوڑے دوڑائے گئے۔ زاداران امام حسین، حسین علیہ السلام کی لاش کو برہنہ رکھا گیا، اہل بیت کی لاشوں کو برہنہ رکھا گیا۔ 11ویں کے دن لعین عمر بن سعد نے اپنے سپاہیوں کو جمع کیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھی اور ان کو دفن کیا۔ مقتل کے جملے سنیں گے زاداران امام حسین، کہتے ہیں امام حسین اور اس کے اصحاب اور اہل بیت کو یوں دشت میں چھوڑا گیا، بے کفنوں بے لباس برہنہ چھوڑا گیا۔ زاداران امام حسین، سوال یہ ہے، ابن سعد لعین نے جن کی نماز پڑھی کیا وہ امام حسین سے بڑھ کر تھے؟ امام حسین کون تھا؟ امام حسین نواز رسول تھا۔ عام مسلمان کی نماز پڑھی گئی، اسے دفن کیا گیا، نواز رسول کو بے کفن برہنہ دشت میں چھوڑا گیا۔ زاداران امام حسین، بڑی مصیبت ہے نا، بڑی مصیبت ہے یہ کہ زاداران امام حسین، اہل بیت امام حسین کو، اہل حرم امام حسین کو بنا پلانوں اونٹ پر سوار کیا گیا۔ اب میں یہ پوچھتا ہوں کہ بنا پلانوں کے سوار اونٹوں پر جب بیبیاں سوار ہوئی ہیں تو کیسے ہوئی ہوں گی؟ یہ مدینہ تو نہیں تھا، علی اکبر جیسا جوان ہوتا وہ نہیں رہا، عباس جیسا محافظ ہوتا وہ نہیں رہا۔ بی بی کیسے سوار ہوئی ہوں گی؟ زاداران امام حسین، مختصر کروں، بیبیوں کو وہاں سے گزارا گیا جہاں امام حسین کی لاش ہے، اہل بیت کی لاشیں ہیں۔ مقتل کا جملہ پڑھتا ہوں، جیسے ہی بیویوں نے لاشوں کو ان حالت میں دیکھا، ماتم کرنا شروع کر دیا، گریہ کرنا شروع کر دیا۔ تو راوی کہتا ہے میں وہ نہیں بھول سکتا زینب کا رونا۔ میں یوں کہوں، راوی نے یہ کہا ہے کہ میں نہیں بھول سکتا سیدہ زینب کا گریہ کرنا۔ تو کہتی ہے واہ محمد صلی اللہ علیہ ملائکۃ السماء،
اور میرے نانا محمد آپ پر تو آسمان کے ملائک بھی درود پڑھتے ہیں. حاضا حسین بلالا، حسین تیرا نوازا ہے اس دشت میں بلانا، مرمل بالدماء خون میں لطفت ہے. یہ گریہ کرتے کرتے جب امام سجاد علیہ السلام نے دیکھا نا اپنے بابا کے جنازے کو، وہ جنازہ کے ساتھ میں بتا چکا ہوں نا، وہ جنازہ پامال شدہ، بنا سر کے جنازہ پامال شدہ. جب میرے اور آپ کے مولا امام سجاد نے دیکھا امام حسین کے جنازے کو اور اہل بیت کے جنازے کو، مولا فرماتے ہیں ایک وقت مجھ پر ایسا طاری ہوا کہ میری جان نکلنے لگی اور میری حالت جو ہے بدل گئی. تو پھوپھی اماں نے جیسے ہی میری طرف دیکھا تو پکار کر کہا کیا ہو گیا ہے تمہیں میری بقایا باقی، کیا ہو گیا تمہیں، کیا کہ تمہاری جان نکلنے کو ہے. تو امام سجاد علیہ السلام نے یہ فرمایا پھوپھی اماں میں کیسے نہ رہوں اور میری جان کیسے نہ نکلے. میں دیکھ رہا ہوں بابا کی یہ حال ہے، میں دیکھ رہا ہوں بابا کا جنازہ اس حال میں ہے، میں دیکھ رہا ہوں اہل بیت کے جنازے اس حال میں ہے، تو مجھ پر کیسے نہ غم کا یہ عالم طاری ہو اور مجھ پر غم کی وجہ سے جان نکلنے کا عالم کیسے نہ طاری ہو. آزاداران امام حسین، امام سجاد علیہ السلام نے بھی گریہ کیا، سیدہ نے بھی گریہ کیا. اب میں مقتل مکرم کی روایت پڑھنے جا رہا ہوں. اب بی بی جو آئی ہے نا اپنے بھائی کی لاش پر دونوں ہاتھ بڑھائے ہیں لاش کے نیچے اور لاش کو اوپر اٹھا کے فرماتی ہیں تقبل منا ھذا القربان، خدایا یہ ہماری قربانی قبول. باری الہ